بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال النبي صلى الله عليه وسلم: قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. علمت نفس ما أحضرت. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الدنيا خلقت لكم وإنكم خلقتم للآخرة. وقال تعالى في موضع آخر: إن الله لا ينظر إلى صوركم وأموالكم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. صدق الله العظيم. محترم سامعین کرام، قابل قدر نوجوان دوستو، اللہ رب العزت نے ہم سب کو ایک اہم فریضہ جمعہ کی ادائیگی کے لیے ہم سب کو یہاں جمع کیا. میرے بھائیوں، اللہ رب العزت نے ایک دنیا بنائی اور ایک آخرت کی دنیا بنائی. یہ دنیا بنانے کا مقصد اور آخرت بنانے کا مقصد کیا ہے، جس کو ہم نے آج بھولا بیٹھا ہے. میں نے آپ حضرات کے سامنے سورہ تکویر کی ایک چھوٹی سی آیت تلاوت کی ہے، جس میں قرآن کریم نے ڈنکے کی چوٹ پر اعلان کیا اور کھلے طور پر آگاہ کیا ہے کہ ہوشیار ہو جاؤ، عن قریب ایک دن ایسا آنے والا ہے جبکہ یہ پوری کائنات دھرم برہم ہو جائے گی، نیست و نابود ہو جائے گی، ٹوٹ پھوٹ جائے گی. ہر شخص اپنے رب ذوالجلال کے سامنے پیش کیا جائے گا. کیا شاہ، کیا گدا، کیا امیر، کیا فقیر، کیا مالدار، کیا تو غریب، کیا تو زمین والا، کیا تو فقیر والا، کیا گھاس پھوس میں رہنے والا، کیا ماربل ٹائلز میں رہنے والا، ہر ایک اپنے رب ذوالجلال کے سامنے تھر تھرا رہا ہوگا. تمام رشتے ناطے ٹوٹ جائیں گے. سال ہر سال کی محبت شیشے کی طرح چکنا چور ہو جائے گی. کوئی ٹخنوں تک، کوئی گھٹنوں تک، کوئی کمر تک، کوئی پیشانی تک پسینوں میں شرابور ہوگا. ہر ایک اپنے رب ذوالجلال کے سامنے پیش کیا جائے گا. تمام کو ایک دوست جس نے اپنے محبوب کے لیے سب کچھ قربان کر دیا تھا، دنیا کی تمام چیزیں اس کے قدموں میں ڈال دی تھی، حتیٰ کہ تو جائیداد جتنی چیز سب تھی وہ اس کے قدموں میں ڈال دی تھی. اجنبی ہو جائے گا وہ شخص وہاں پر. کیسا وہ وقت ہوگا جبکہ ماں اپنے دودھ پیتے بچے کو بھلا دے گی، جس کا قرآن تذکرہ کرتا ہے: یوم ترونها تذهل كل مرضعة عما ارضعت وتضع كل ذات حمل حملها، کہ وہ اپنے حمل کو بھی گرا دے گی. وما هم بسکارى، اور تم لوگ دیکھو گے اور اس کو دیکھ کر کے سوچو گے کہ وہ نشے کی حالت میں ہے، بلکہ نشے کی حالت میں نہیں ہوگی. ولكن عذاب الله شدید، کہ اللہ کا سخت عذاب انہیں آ گھیرا ہوگا. سورج بالکل قریب ہو جائے گا اور رب ذوالجلال اپنے پورے جاہ و جلال کے ساتھ موجود ہوگا. اعمال ناموں کا دفتر کھول دیا جائے گا. ہر ایک یہ ناتواں کمزور انسان اپنے کیے ہوئے اعمال کا حساب دینے کے لیے دست بدست سامنے کھڑا ہوگا. اللہ رب العزت فرمائیں گے کہ بتا، میں نے تجھے دنیا میں ڈھیر ساری نعمتیں دی تھی، تم نے اس کا کیا حق ادا کیا؟ کروڑوں اربوں کھربوں روپے کے یہ آنکھ اور یہ کان دیے تھے، تم نے اس کا کہاں کہاں استعمال کیا؟ کھانے کے لیے پھل، میوے، انگور، شیکی شہد، پینے کے لیے صاف و شفاف دودھ اور میٹھے شربت عطا کیے تھے، تم نے اس کا کہاں تک حق ادا کیا؟ اس سے سوال کیا جائے گا کہ تم کو پہننے کے لیے حریر و ریشم اور خوبصورت و دلکش جوڑے عطا کیے تھے، تم نے اس کا کہاں تک شکریہ ادا کیا؟ تمہارے رہنے کے لیے صاف ستھری فضا، سونے کے لیے بنگلے اور محلات، چلنے کے لیے گاڑیاں اور سواریاں. خدا کی قسم میرے بھائیوں، اس رب کائنات کی قسم کھا کر کے کہتا ہوں، جب یہ سوال اللہ رب العزت ہم سے کرے گا، جب یہ سوال ہم سے پوچھے گا، ہم ٹوٹ جائیں گے، ٹوٹ جائیں گے. اللہ رب العزت تب
تب فرمائے گا کہ میری ان تمام نعمتوں کا تو نے کہاں ادا کیا، کہاں کہاں خرچ کیا؟ دنیا کی عیاشی میں، عریانیت میں، فحاشی میں، زناکاری میں، دوسروں کے فحش گوئی میں، لغوی چیز میں تو اس سب کو گزارا، اپنی زندگی کو لغو چیز میں گزارا۔ اتنی بڑی قیمتی زندگی جو میں نے تمہیں دیا تھا، اس کو تو نے کہاں کہاں گزارا؟ میری بندگی میں، میرے نبی کے طریقے پہ گزارا یا دنیا کی عیاشی پہ گزارا؟ چھوٹی بڑی تمام چیزیں، حتیٰ کہ ایک ایک سانس کے بارے میں وہاں سوال کیا جائے گا۔ نہ کسی پر زیادتی کی جائے گی، نہ کسی پر کمی کی جائے گی۔ الیوم تجزی کل نفس بما کسبت، آج ہر ایک کو اس کے کیے کا بدلہ دیا جائے گا۔ جیسا وہ دنیا میں بو کر کے آئے گا، ویسا ہی وہاں پر وہ کاٹے گا۔ اور اللہ فرماتا ہے لا ظلم اليوم، کسی پر کوئی ظلم نہیں کیا جائے گا۔ ایسا نہیں کہ کوئی مال کے اعتبار سے بڑا ہو تو اس پر کم ظلم کیا جائے گا، اور جو مال کے اعتبار سے چھوٹا تو اس پر زیادہ ظلم کیا جائے گا۔ ایسا نہیں کہ جو خاندان کے اعتبار سے بڑا ہو تو اس پر کم ظلم کیا جائے گا، اور جو خاندان کے اعتبار سے چھوٹا ہو تو اس پر زیادہ ظلم کیا جائے گا۔ ایسا نہیں کہ جو ٹائلز اور مارول کے گھروں پہ رہنے والا ہو تو اس پر کم ظلم کیا جائے گا، اور جو گھاس پھوس کے جھوپڑی میں رہنے والا ہو تو اس پر زیادہ ظلم کیا جائے گا۔ نہیں میرے بھائی، ایسا کچھ نہیں ہے۔ اللہ کھلے طور پر اور اعلان یہ فرماتا ہے کہ لا ظلم اليوم، کسی پر کوئی طرح کا کوئی ظلم نہیں کیا جائے گا۔ ان اللہ سریع الحساب۔ ایک بات کان کھول کر کے سن لو میرے نوجوانوں اور سابق نوجوانوں، میرے بھائی، میرے اس بات کو اپنے دل کے تختی پر لکھ لینا، اپنے کان کے دریچے پہ اس بات کو راسخ کر لو، اپنے کان کے گوشے گوشے گزار میں اس بات کو ڈال لو کہ خدا کی قسم اللہ جلد حساب لینے والا ہے۔ وہاں پہ سب فیصلہ ہو جائے گا، کون کتنا پانی میں ہے، کون کتنا آبادی میں ہے۔ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، اگر ذرہ برابر بھی کسی نے بھلائی کی ہوگی، عہد و پیمان کو نہیں توڑا ہوگا، والدین کے ساتھ اچھا سلوک کیا ہوگا، بیویوں کے ساتھ اچھا سلوک کیا ہوگا، بیٹیوں کے ساتھ اچھا سلوک کیا ہوگا، اور اس کے حق کو نہیں مارا ہوگا، بیٹوں کے حق کو نہیں مارا ہوگا، بہنوں کے حق کو نہیں مارا ہوگا، کل قیامت کے دن اس کے سامنے بھی وہ کھل جائے گا، اس نام اعمال کو دیکھ لے گا اور اس کے سامنے وہ چیز کھل جائے گی۔ اور وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، جس نے رائے کے دانے کے برابر بھی برائی کی ہوگی، برا کام کیا ہوگا، عہد و پیمان کو توڑا ہوگا، والدین کے ساتھ نافرمانی کی ہوگی، اپنی بیویوں کا حق کو دبایا ہوگا، گھروں پر ظلم کیا ہوگا، انا ربکم، گھروں پہ ظلم کر کے کہتا تھا I am Hitler, I am dictator of entire house، کہ میں تو گھر کا دادا ہوں، جس طرح چاہوں چلاؤں، جس طرح ہم ظلم کرنا چاہیں کر لو۔ اپنے گھر کے اوپر ظلم کیا ہوگا، اپنے بیٹیوں پر ظلم کیا ہوگا، اپنے بھائیوں پر ظلم کیا ہوگا، عہد و پیمان کو بھی توڑا ہوگا، بازاروں میں جھوٹ بولا ہوگا، تجارت میں دغا بازی کی ہوگی، جھوٹی کے الزام لگائے ہوگی، بہتان لگائے ہوگی۔ کل قیامت کے دن وہ اس کے سامنے کھل جائے گا، اس کے کیے ہوئے اعمال اس کے سامنے کھلے ہوئے ہوں گے، وہ اسے دیکھے گا، اور جس میں چھوٹی بڑی تمام چیزیں درج ہوگی، وہ انسان دیکھ کر حیران ہو جائے گا اور چیخے گا اور چلائے گا مَا لِهَذَا الْكِتَابِ لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً إِلَّا أَحْصَاهَا۔ یہ اس نام اعمال کو کیا ہو گیا، اس نام اعمال کو کیا ہو گیا کہ اس میں کوئی ایسی چیز ہی نہیں ہے جو لکھی ہوئی نہ ہو۔ آج میرے تمام گناہ کا بھانڈا پھٹ گیا، جو میں نے گناہ تمام لوگوں سے چھپ کر کے، تمام انسانوں سے چھپ کر کے، شہر سے دور دراز تنہائی اور تاریکیوں میں ویران جگہ میں کیا تھا، آج اس کا بھی بھانڈا پھٹ گیا، آج اس کا بھی پردہ فاش ہو گیا۔ وہ چیخے گا اور چلائے گا اور رو رو کے تو اللہ سے طلب کرے گا، اور اپنے افسوس کے مارے ایک انگلی منہ میں ڈالے گا اور پورے کے پورے ہاتھ کو چٹ کر جائے گا، اسے پتہ بھی نہیں چلے گا، اور اللہ کے سامنے گر گرائے گا کہ اے میرے پروردگار، اے ہمارے رب ذوالجلال، اے کائنات کے مالک، ہمیں دوبارہ موقع دے دیا جائے، ہم تاکہ جا کر کے اپنے اعمال کر کے لے آئے، ہم اپنے اعمال کو پھر سے درست کر کے لے آئے، اپنی زندگی پوری کی پوری آپ کے مطابق گزار لیں گے، آپ کے محبوب کے طریقے پر گزاریں گے، آپ کے محبوب کے طریقے پر گزاریں گے۔ ربنا اخرجنا نعمل صالحا غیر الذی كنا نعمل، کہ ہمیں آپ نکال لیجئے تاکہ ہم کچھ نیک اعمال کر کے آ جائیں۔ لیکن خدا کی قسم میرے بھائیو، کل قیامت میں اللہ رب العزت کہے گا کہ نہیں نہیں، تم نے دنیا میں تمہیں وقت دیا گیا تھا، تمہیں امتحان کی گھڑی دی گئی تھی کہ تم اس میں تیاری کر لو، تم نہیں مانے میں نے تو انبیاء کو بھیجا، تم نہیں مانے میں نے صحابہ کو بھیجا، تم نہیں مانے میں نے تابعین کو بھیجا، تم نہیں مانے تو ہم اپنی امتی کو بھیجا، اپنے میری امتی، میرے صحابہ کرام، میرے نبی تمام کے تمام تمہارے پاس جائے
اٹھایا کرتے تھے اور کہا کرتے تھے یا ایھا الذین قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون، کہ تم لوگ کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھ لو کامیاب ہو جاؤ گے۔ 5 وقت منادی اذان دیتا تھا، اللہ اکبر اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے۔ تم نے اس سب کو توجہ نہیں دیا، اپنے کام کی مشغولیت میں لگ گیا، اپنے اعضاء و جوارح سے یہ بتانا چاہ رہے تھے کہ نہیں تو آپ کا اللہ بڑا نہیں ہے، میرا کام بڑا ہے، میری مشغولیت بڑی ہے، میرا رزق یہی سے ہوتا ہے۔ خدا کی قسم اللہ فرمائے گا تم وہاں پہ اب چاہے زندگی نہیں گزارے، تم وہاں پہ اب میری بات نہیں مانے، آج تمہاری یہاں پہ کوئی سفارش کوئی قبول نہیں کی جائے گی۔ یہاں بدلے کا دن ہے، وہاں پہ کوئی سفارش کسی کی کوئی قبول نہیں کی جائے گی۔ برادران اسلام ذرا سوچیں ہم اور اندازہ لگائے کہ آج ہم کن کن گناہوں میں مبتلا ہیں، آج ہماری ہر صبح و شام گناہوں کے کن کن اڈوں پر بسر ہو رہی ہے۔ فرعونی طاغوتی نشے اور غرور نے ہمیں جہنم کے کس دہانے پر لا کھڑا کر دیا، حیوانیت اور بہیمیت کے اس انتہا پر پہنچ گئے جس کے آگے کوئی منزل نہیں ہوتی۔ شراب نوشی، جوا بازی، بے حیائی، بے عصمت دری، جھوٹ، بہتان، الزام تراشی، فضول خرچی، فضول نمائش و آرائش جیسے نہ جانے کیسے کیسے خرافات اور کیسے کیسے برائیاں آج ہماری زندگیوں کا لازمی حصہ بن گئی ہے۔ اور جھوٹ اور پیار و محبت، الفت، بھائی چارگی جیسے الفاظ تو آج ہمارے لیے اچنبے کی بات ہو گئی ہے۔ حیرت تو اس بات پر ہے، حیرانی کی بات تو یہ ہے کہ ہم یہ تمام چیزیں کرتے ہیں، بے خوف و خطر کرتے ہیں اور اس کے جواز ہونے کے دلیل قرآن و حدیث سے نکالنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اللہ کی قسم یہ وہی بات ہوئی کہ مارو گھٹنا پھوٹے سر۔ وہاں صحابہ کرام کا ہے تو حال دیکھیے اور اپنے کردار پر سر دھنیے۔ للہ ما فی السماوات وما فی الارض وان تبدوا ما فی انفسکم او تخفوه یحاسبکم به اللہ، کہ جب یہ جو آسمان ہے، یہ زمین ہے، یہ تمام درمیان میں جتنی چیزیں ہیں سب اس رب کائنات کی ملکیت میں ہے، اس خالق کائنات کی ملکیت میں ہے۔ یہی نہیں میرے بھائیوں، آپ کے دلوں میں، ہمارے دلوں میں جو باتیں ہیں خواہ اس کو ہم ظاہر کریں یا نہ کریں، کل قیامت میں اللہ رب العزت اس کا بھی حساب لے گا، اس کے بارے میں پوچھ گچھ کرے گا۔ میرے بھائیو، جب یہ آیت نازل ہوئی صحابہ کرام رضی اللہ عنہ اپنا سر پیٹتے ہوئے اور روتے ہوئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار اقدس میں حاضر ہوتے ہیں اور عرض کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول اب ہمارا کیا ہوگا، اب اس گناہ سے کون بچ سکتا ہے، کس کو اپنے دل پر اختیار ہے کہ اس گناہ سے بچ جائے۔ جب مگر اگرچہ یہ بعد میں لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها کے ذریعے اس آیت کو منسوخ کر دیا گیا، مگر صحابہ کا قلب اصلاح نفس کے لیے بے چین و اضطراب کہ بڑا سے بڑا گناہ تو درکنار اور دل کے وسوسے پر بھی کس طرح خوف گرفت تھا۔ آج کیسا وہ شوق ہے عمل کا، کیسی طرف تھی خدا بندی کے ایک ایک جزئیات پر عمل کرنے کی۔ کیا ہم میں سے بھی کسی نے بھول کر بھی برائی کی چیزوں کو اور برے خیالات کے تو غور فکر کرنے کی کوشش کی ہے؟ نہیں میرے بھائی، افسوس تو آج یہ ہے کہ آج ہماری نگاہیں فحش ناولوں، اڑیاں تصویروں، گندے افسانوں اور رومانی لٹریچروں کو ڈھونڈتی ہے۔ اب پرانی الفاظ اور اس کے دل فریب ترجمے اور صحابہ کرام کے بیش بہا خزانے تو ہمیں اچھے نہیں لگتے، اچھے لگتے تو دنیا کی تمام چیزیں لگتی ہے، نہیں لگتے تو اللہ اور اللہ کے رسول کے فرمان اچھے نہیں لگتے۔ آج اگر ہمیں موقع مل جائے تو جھوٹے گواہوں کو لے کر، جھوٹی گواہیاں دلوا کر، مقدمہ کر کے، بڑے ٹھاٹ باٹ کے ساتھ کر کے دوسرے کی زمین کو ہڑپ لیتے ہیں، دوسرے کے گھروں کو ہڑپ لیتے ہیں۔ خدا کی قسم پڑھو ہم بخاری شریف کی وہ حدیث جو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہے من سلم قید شبر من الارض تنفقه من 7 ارضین، کہ کسی شخص نے بھی اگر کسی ظلمن کسی کی زمین کو بالش بھر بھی تو قبضہ کر لیا ظلمن، تو کل قیامت کے دن 7 زمینوں کا توق اس کے گلے میں لٹکا دیا جائے گا۔ میرے بھائیو، یہ دنیا ہے، یہ رنگی دکھائی دے رہی ہے، یہ وقتی ہے تو خوبصورتی دکھائی دے رہی ہے، خدا کی قسم اس جنت کے مقابلے میں یہ کچھ نہیں ہے، ایک گندی نالی کے کیڑے کی طرح ہے۔ آج ہم اپنا محاسبہ کریں اور اپنا دل میں بیٹھ کر کے غور و فکر کریں کہ ہماری زندگی کتنے اللہ کے احکام پر ہے، ہماری زندگی کتنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر ہے۔
اور کتنے غیر اللہ کے طریقے پر ہیں. اگر ہم یہ نہیں کر سکتے ہیں, اگر ہم یہ نہیں کیے, خدا کی قسم ایک بات یاد رکھنا, من تشبہ بقوم فہو منہ, کہ جس نے بھی کسی قوم کی مشابہت اختیار کی, اللہ کے نبی فرماتے ہیں اسی کے ساتھ اٹھایا جائے گا, میرا اس کا کوئی تعلق نہیں ہوگا. تو میرے بھائیوں, میں عرض کر رہا تھا کہ اپنے نفس کا محاسبہ کیا جائے, اپنے دلوں کا محاسبہ کریں, اپنی زندگیوں کے بارے میں سوچیں, کیا میری یہ تو جب اتنی چیزیں جو ہم کما رہے ہیں یہ کیا دنیا میں رہ جائے گی یا قبر کے اندر بھی جائے گی؟ یہ میرے بھائیوں جب یہ غور کریں گے تو یہ عقل کی بات ہے کہ ہم اتنے جنازے دیکھتے ہیں, اتنے قبر کے اندر جا رہے ہیں, تو کیا بتاؤ میرے بھائی 5 کروڑ روپیہ وہ اپنے قبر کے اندر لے گیا, الماری لے گیا, 4 چکے گاڑی لے گیا؟ نہیں میرے بھائی, لے گیا تو وہ اپنے اعمال لے کر کے گیا, نہ تو ایک جوڑا اچھا والا وہ بھی کپڑا بھی نہیں لے گیا جو شادی میں سلوایا تھا. میرے بھائیوں, یہ دنیا کیا ہے؟ یہ دنیا بنانے کی جگہ ہے آخرت کو, یہ امتحان کا گھر ہے. ہم یہاں پر کامیاب ہو کر کے جائیں گے, دنیا میں اللہ کے مطابق زندگی گزاریں گے, یہ دنیا بھی ہمارے قدموں کے تلے آ جائے گی اور آخرت بھی ہمیں مل جائے گا انشاءاللہ. ہم سب ایسا کریں گے. اللہ رب العزت ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا